السلام علیکم دوستو، ہماری کائنات قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے اور لاکھوں کروڑوں پوشیدہ رازوں سے بھری پڑی ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو انہی رازوں میں سے ایک راز کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ کرے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک دفعہ چونک تو ضرور جائیں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 2 سولسٹکس ہوتے ہیں؟ ایک دسمبر میں اور دوسرا جون میں۔ دسمبر سولسٹک میں ایکویٹر کے شمال یعنی کہ نارتھ میں دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور جنوب میں سب سے بڑا، اور جون سولسٹک میں شمال میں سب سے لمبا دن اور جنوب میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکویٹر کیا ہے؟ آپ نے بچپن میں اپنی معاشرتی علوم کی کتاب میں ایکویٹر کے بارے میں لازمی پڑھا ہوگا۔ ایکویٹر زمین کے درمیان میں مشرق سے مغرب کی طرف کھینچی ہوئی ایک فرضی لائن ہے، جو کہ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اب آتے ہیں نہایت ہی دلچسپ فینومیناز ایفیلین اور پرہیلین کی طرف۔ ایفیلین فینومینا اور پرہیلین فینومینا دراصل کیا ہیں؟ ایفیلین جولائی کے شروع کے ہفتے میں ہوتا ہے، اس کے برعکس پرہیلین جنوری کے شروع میں ہوتا ہے۔ ہماری زمین سورج کے گرد بیضوی مدار میں گردش کرتی ہے، اور اس مدار کے اندر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب زمین ہمارے سورج کے قریب ترین ہوتی ہے، اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس پر زمین سورج سے دور ترین ہوتی ہے۔ جب ہماری زمین سورج سے عام فاصلے سے زیادہ فاصلے پر ہوتی ہے تو اس کو ایفیلین ایونٹ کہتے ہیں۔ ان دنوں میں عام دنوں کی نسبت موسم تھوڑا سا سرد ہو سکتا ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس فینومینا کو دیکھ نہیں سکتے۔ سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ روشنی کی رفتار کے 5 منٹ ہیں، جو کہ 93 ملین مائلز یا پھر 150 ملین کلومیٹرز کے برابر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد بیضوی مدار میں گردش کرتی ہے، اس کا یہ راستہ گریویٹیشنل اثرات کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ اثرات کائنات میں پائے جانے والے دوسرے پلانیٹری آبجیکٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے چاند کی وجہ سے۔ تقریباً ہر 10,000 سال کے بعد زمین کا مدار گول سے بیضوی اور پھر بیضوی سے گول ہو جاتا ہے۔ پرہیلین ایونٹ میں دسمبر سولسٹک کے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد زمین سورج کے قریب ترین ہوتی ہے، جبکہ ناردرن ہیمسفیئر میں سردی ہوتی ہے۔ ایفیلین ایونٹ میں جون سولسٹک کے 2 ہفتوں کے بعد زمین ہمارے سورج سے دور ترین ہوتی ہے، تب ناردرن ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے۔ پرہیلین ایونٹ اور ایفیلین ایونٹ کی تاریخیں مخصوص نہیں ہیں۔ 1246 میں پرہیلین ایونٹ اور دسمبر سولسٹک ایک ہی دن تھے۔ مختصر یہ کہ یہ تاریخیں ہر سال تقریباً 2 دن تک آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہو سکتی ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ ایفیلین اور پرہیلین ایونٹ کو لے کر بے حد پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ایونٹس کے اب تک ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور آگے کیا مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ ہماری زمین پر موسم پرہیلین ایونٹ اور ایفیلین ایونٹ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ موسموں کے دورانیے پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان سے موسموں کی شدت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ موسموں کا دورانیہ 2 یا 3 دن تک لمبا یا چھوٹا ہو سکتا ہے، مگر شدت میں کچھ خاص اضافہ یا کمی نہیں ہوتی۔ یہ سراسر ایک مسکنسیپشن ہے۔ ایک اور مسکنسیپشن جو ایفیلین ایونٹ اور پرہیلین ایونٹ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ ایفیلین کے دوران زمین اور سورج کا فاصلہ 66% تک بڑھ جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ فاصلہ صرف 1.4% بڑھتا ہے۔ یہ دونوں صرف قدرتی فینومیناز ہیں جب زمین سورج سے قریب ترین یا دور ترین فاصلے پر ہوتی ہے، اور ہر سال پیش آتے ہیں۔ دوستو، آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور دلچسپ معلومات یہ ہے کہ ہمارا چاند بھی زمین کے گرد بیضوی مدار میں ہی گردش کرتا ہے۔
بالکل اسی طرح جس طرح زمین سورج کے گرد کرتی ہے، اور اس کے زمین کے قریب ترین مقام کو پریگی اور دور ترین مقام کو اپوگی کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ پریگی کے لیے پرہیلین اور اپوگی کے لیے اپیلین کی اصطلاحات بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، اپیلین یا پرہیلین ایونٹ کے رونما ہونے سے ہماری زندگی پر کوئی خاص اثرات رونما نہیں ہوتے، لہٰذا پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں قدرتی فینومیناز ہیں جو کہ ہماری زمین کے آغاز سے اب تک ہر سال ہوتے آ رہے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔